سے مسافہ کیا، گریٹنگز ایکسچینج ہوئیں اور اب ہم دیکھ سکتے ہیں اس راہداری جو کہ سیدھی مزار اقبال کی جانب جاتی ہے، اس جانب ابراہیم رئیسی صاحب بڑھتے ہوئے محترم صدر اسلامی جمہوریہ ایران اس وقت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے مزار کی جانب جا رہے ہیں۔ بہت زیادہ ہم آہنگی پائی جاتی ہے خیالات کے اندر، ہم اگر دیکھیں، اور پھر زبان کا مشترک ہونا، اور خاص طور پہ فارسی کی جو شاعری ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کی، اس کا بہت مقام ہے پاکستان کے اندر۔ تو یقینی طور پہ ہمارے قومی شاعر ہیں، ہمارے شاعر مشرق ہیں، حکیم الامت ہیں، لیکن ایران اور دیگر جو اس خطے کے ممالک ہیں جہاں پہ فارسی بولی یہ سمجھی جاتی ہے، ڈاکٹر علامہ اقبال کی بہت زیادہ عزت و تکریم ہے، اہمیت ہے۔ اور اسی سلسلے میں آج جب صدر ابراہیم رئیسی لاہور پہنچے ہیں تو وہ مزار اقبال پہ حاضری دینے کے لیے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر یہاں پہنچے ہیں۔ بالکل، اس وقت سید ابراہیم رئیسی جو ہیں مزار اقبال پہنچ چکے ہیں اور ان کا پرتپاک استقبال یہاں پر کیا گیا۔ اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ آج کے اس دورہ لاہور کے پیش نظر ان کے عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ لاہور میں بھی، اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی اس وقت مزار اقبال پر موجود ہیں ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی۔ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی، اور اس وقت یہ قبر ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی، ان کی قبر پہ حاضری کے لیے، ان کے مزار پہ حاضری کے لیے یہاں پہ پہنچے ہیں، اور پھولوں کا گلدستہ معزز مہمان نے ان کی قبر پر رکھا، اور اس موقع پر اب یقینی طور پہ دعا فرمائیں گے۔ مزار اقبال پر حاضری کے موقع پر اس وقت ایرانی صدر ابراہیم رئیسی موجود ہیں، انہوں نے قبر پر پھول چڑھائے ہیں، یہاں پہ دعا کی گئی ہے۔ بادشاہی مسجد کے خطیب عبدالخبیر آزاد نے ان کا استقبال بھی کیا اور پھر یہاں پہ دعا بھی کروائی۔ اس سے پہلے رینجرز کے چاق و چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا اور ان کو لے کر گئے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایران کے اندر اور ایران کے سبھی رہنے والے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال شاعر مشرق کی شاعری کو نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ بہت تقدس تکریم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور علامہ کی چونکہ شاعری کا ایک بہت بڑا حصہ فارسی کے اندر بھی ہے، تو اس لیے وہاں پہ جو رغبت ہے لوگوں کی وہ زیادہ بڑھ بھی جاتی ہے۔ یہ بادشاہی مسجد کا احاطہ ہے جہاں پہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار واقع ہے، اور آج جب اس سے پہلے صدر ابراہیم رئیسی اب سے کچھ دیر پہلے ایئرپورٹ پر پہنچے، ان کا استقبال کیا گیا، اور ان کے دورے کا ایک اہم حصہ ہے جس میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے مزار پہ انہوں نے حاضری دینا تھی، اس وقت وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ جی ہاں، یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اس وقت مزار اقبال پر موجود ہیں، ان کی جانب سے حاضری دی گئی مزار اقبال پر، پھولوں کی چادر چڑھائی گئی، اس کے ساتھ ساتھ فاتح خوانی بھی کی گئی، اور اسی ساری صورتحال میں پاکستان اور ایران کے مضبوط تعلقات کے لیے دعا بھی کروائی گئی ہے بادشاہی مسجد کے جو خطیب ہیں عبدالخبیر آزاد ان کی جانب سے، اور اس سے قبل ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جیسا کہ آپ کو بتایا کہ لاہور میں ان کے دورے کے پیش نظر عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے، اور ان کے 3 روزہ دورہ پاکستان میں آج یہ جو ان کا وزٹ ہے وہ خصوصی طور پر شیڈیول تھا علامہ محمد اقبال کے مزار پر، اور ایران کے جو صدر ہیں ڈاکٹر ابراہیم رئیسی مزار اقبال پر حاضری کے لیے اس وقت موجود ہیں، اور فاتح خوانی کی گئی، ان کی جانب سے پھولوں کا گلدستہ بھی یہاں رکھا گیا مزار پر عقیدت کے پیش نظر، اور اس سے قبل ان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ انہیں اس مزار کی تاریخ کے حوالے سے آگاہ کیا جا رہا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے، چونکہ صدر رئیسی جب یہاں پہ پہنچے تو ہم دیکھ سکتے تھے ان کے چہرے سے کہ ایک تقدس کے آثار ان کے چہرے پہ موجود تھے، عزت کے آثار موجود تھے، اور اسی موقع پر وہ بڑی تکریم کے ساتھ ڈاکٹر علامہ اقبال کے مزار پر پہنچے۔ 9 نومبر 1877 کو یہ عظیم ترین شخصیت برصغیر کی سیالکوٹ میں پیدا ہوئے ڈاکٹر علامہ اقبال،
اور پھر اپنے فلسفے کی وجہ سے ابتدائی تعلیم کے بعد پھر کچھ حصہ اپنی زندگی کا یورپ میں بھی گزارا، اور ان کا جو فلسفہ تھا، پھر جو فلسفہ خودی انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کو دیا، جس کے باعث پھر تحریک پاکستان چلی اور پاکستان کی مملکت معرض وجود میں آئی۔ ان کی خدمات نہ صرف مسلمانوں کے لیے جو کہ بر صغیر میں ہیں، بلکہ دنیا بھر کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے اپنی ذات کو پہچاننے سے لے کر روحانی طور پر ایک سفر کا جو کلام کے اندر ایک رنگ رکھا، اس نے ہمیشہ متاثر کیا سبھی پڑھنے والوں کو۔ اور اس وقت ایک کتاب پیش کی گئی ہے معزز صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی صاحب کو، انہوں نے وہ کتاب اپنے سٹاف کو دی ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کچھ بات چیت میں مصروف ہے۔ یہاں پہ مولانا خبیر آزاد صاحب ہیں جو کہ بادشاہی مسجد کے خطیب بھی ہیں، رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے تلاوت بھی فرمائی اور پھر اس کے بعد دعا فرمائی۔ یہ مناظر لاہور سے آپ کو دکھا رہے ہیں جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے۔ معزز صدر ابراہیم رئیسی ایران کے صدر پاکستان کے 3 روزہ دورے پر ہیں، اور یہ ان کے دورے کا اہم حصہ ہے جس میں اس وقت وہ لاہور میں موجود ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ یہاں پہ آج لاہور میں عام تعطیل ہے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ معزز مہمان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، اس بات کو ممکن بنایا گیا ہے، اور تمام ادارے اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہیں۔ اور یہ وہ مناظر ہیں جس میں اس وقت مزار اقبال کے احاطے میں معزز صدر سید ابراہیم رئیسی موجود ہیں اور اظہار عقیدت کر رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل، ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی مزار اقبال پر حاضری کے لیے موجود ہے۔ اس سے قبل ان کی جانب سے پھولوں کا گلدستہ یہاں پر رکھا گیا مزار اقبال پر اور دعا کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کے کچھ شعر جو ہیں ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کو اس وقت پڑھ کر سنائے گئے۔ جو عبدالخبیر آزاد ہیں ان کی جانب سے کتاب کا تحفہ ایرانی صدر کو دیا گیا، اور اب سے کچھ ہی دیر پہلے لاہور پہنچے ایران کے صدر اور ان کا استقبال کیا گیا۔ وہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے دیگر لوگ بھی موجود تھے، اور اس کے بعد سیدھا مزار اقبال پر حاضری کے لیے ایرانی صدر پہنچے اور انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مزار پر فاتح خوانی بھی کرائی گئی خطیب بادشاہی مسجد عبدالخبیر آزاد کی جانب سے، اور اس کے بعد دعا کی گئی۔ ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کو علامہ اقبال کے کچھ اشعار بھی سنائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے اب کچھ گفتگو بھی کی جا رہی ہے۔ مزار پر ہی اس وقت موجود ہیں، پھولوں کی چادر چڑھائی ہے، فاتح خوانی کی ہے، دعا کی گئی ان کی جانب سے، اور اپنی عقیدت کے پیش نظر وہ علامہ محمد اقبال کے مزار پر حاضری کے لیے اپنے دورہ لاہور میں سب سے پہلے یہاں پہنچے۔ اور خصوصی طور پر یہ جو ان کا 3 روزہ دورہ پاکستان ہے اس میں آج کا جو وزٹ ہے علامہ محمد اقبال کے مزار کا یہ شیڈیول کیا گیا تھا، اور وہ جیسے ہی لاہور لینڈ کیے اس کے فوری بعد مزار اقبال پر حاضری کے لیے پہنچے، جہاں پر انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا، اور اس کے بعد ان کی جانب سے پھولوں کی چادر یہاں پر چڑھائی گئی، فاتح خوانی بھی کی گئی، اور اسی وقت میں پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات کی مضبوطی کے لیے بھی دعا کروائی گئی۔ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ کس حد تک عزت اور تقریب موجود ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایرانی قوم کے اندر بطور ایک نمائندہ، یقینی طور پہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پہ ایرانی صدر یہاں پہ موجود ہیں، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اس مزار کے بارے میں بریف کیا جا رہا ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی پاکستان کے معزز مہمان اپنے دورے کے اس اہم حصے میں اس وقت پاکستان کے دل لاہور میں، اور پھر لاہور کے دل بادشاہی مسجد کے پاس وہ موجود ہیں، جس کے احاطے میں شاعر مشرق حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی قبر واقع ہے، ان کا مزار واقع ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے وہ یہاں پہ پہنچے۔ بڑے خوبصورت مناظر تھے، اور آج موسم بھی کمپیریٹیولی لاہور کا موسم گرم ہوتا ہے، لیکن آج اچھا موسم ہے، اور اس اچھے موسم میں اس وقت صدر کچھ بات کر رہے ہیں، اگر ہم سنا پائیں۔ فلسطینی ها و مردم مظلوم غزه هستند و نابودی از آن رژیم صهیونیستی و حامیان او خواهد بود انشاءاللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سپریم لیڈر آف اسلامک ریپبلک آف ایران بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر انشاءاللہ غزہ والے، فلسطین والے جیتنے والوں میں سے ہوں گے، ونرز ہوں گے، اور جو نابودی ہے اور جو تباہی ہے وہ صہیونیوں کی ہوگی اور اسرائیلیوں کی ہوگی۔ اور ہمارے وزیر اعظم نے جو کہا ہے کہ یہ آپ کا دوسرا گھر ہے پاکستان۔ نخست وزیر ما فرمودن که این خانه دوم شماست، این خانه دوم شماست۔ همینطور ما در پاکستان در لاهور احساس به هیچ عنوان بیگانگی نمی کنیم و احساس میکنیم در بین مردمی هستیم که این مردم از جهت اعتقادی و دینی و روحیه انقلابی در کنار مردم ایران هستند و ما هم در بین این مردم احساس خودمانی بودن میکنیم کاملا.
हमें भी यहाँ पर बिल्कुल भी अजनबियत का एहसास नहीं होता, कतअन भी अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। और हमने ये नोट किया है कि हम यहाँ के लोगों के अंदर एक ख़ास किस्म की जज्बात पाए जाते हैं, ख़ास किस्म की जो है वो हमारे साथ वाबस्तगी पाई जाती है कि जो हमें आपस में जोड़े रखती है जज्बात। पूरी नेशन आपसे प्यार करती है पाकिस्तानी। कामिल मिल्लत कुल्ले मिल्लत ما با شما عشق می‌ورزه به شما. ما دوست داشتیم که در اجتماع پرشور مردم لاهور میتونستیم در اون اجتماع با مردم عزیز لاهور و پاکستان سخن بگیم، لکن شرایط و وضعیت به نحوی شد که این امکان پذیر نشد. اما من از همینجا به مردم بسیار متدین با بصیرت، انقلابی و دلسوز لاهور درود میفرستم. کہہ رہے ہیں کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ ایک عوامی سا جو ہے وہ جلسہ منعقد کیا جاتا اور میں باقاعدہ عوام کے ایک بڑے جو ہے وہ گروہ سے اور اجتماع سے خطاب کرتا، عوامی اجتماع سے خطاب کرتا، لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ کنڈیشنلٹیز ایسی رہی کہ ایسا ممکن نہ ہو پایا. لیکن میں ایک بار پھر پاکستان کے عوام جو ایک انقلابی اور انقلابی انداز سے جو ہیں ہمارے انقلاب کی طرح ہمارے نزدیک ہیں اور ایک جذباتی عوام ہیں اور ایک دینی عوام ہے، ریلیجیس ان کا ورژن ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ ان کے اندر جو جذبات پائے جاتے ہیں، گرمائش ہے، وہ بڑی دیدنی ہے اور اس کے قائل. اگر آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹیلی ویژن کے ذریعے آج پوری قوم آپ کی بات کو سن رہی ہے. یہ بات این درست است که جناب علی این احساسات و داشتین که یک اجتماعی می بود و شما خطاب می فرمودید با مردمانه می بود، ولی باز هم به توسط این مایکی و بلندگوی تلویزیون ریاست پاکستان مملکت پاکستان میرسه به من از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران به مردم لاهور درود میفرستم. On behalf of Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran میں پاکستان کے لوگوں پر، لاہور کے لوگوں پر جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں. روحیه دین مداری، روحیه انقلابی، روحیه دشمن شناسی و دشمن ستیزی مردم لاهور و پاکستان ستودنی است. کہہ رہے ہیں کہ واقعتاً جس طرح سے ایک جو ان کے اندر جو دینی اور اس طرح کی سارے ملا کے یہ جو چیزیں ہیں ان کو آگے بڑھاتی ہیں ماشاءاللہ. شخصیت جناب اقبال لاهوری برای همه ما احترام داره، چون ایشون شخصیت ضد استعماری داشت، شخصیت استقلال طلب بود، به مردم خودش و به دین خودش عشق می‌ورزید. علامہ اقبال کی شخصیت ہمارے لیے بہت اہم ہے، چونکہ علامہ اقبال کی شخصیت ایک ایسی ہے کہ جو استعمار کے خلاف کھڑی ہوئی تھی اور جو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ استعمار کے خلاف کھڑے ہو کر اس نے ہمیں ایک پیغام پہنچایا ہے باقاعدہ کہ کس طرح سے ہم نے کھڑے ہونا ہے. اور یہ استعمار کے خلاف کھڑی ہوئی تھی اور جو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ استعمار کے خلاف کھڑے ہو کر اس نے ہمیں ایک پیغام پہنچایا ہے باقاعدہ کہ کس طرح سے ہم نے کھڑے ہونا ہے، اور یہ بات بڑی تائید کے قابل ہے. لذا نام اقبال همواره برای ما الهام بخش. نام او نام درخشانی است که درخشش او برای همه تاریخ خواهد بود، زیرا که او شخصیتی ماندگار، شعر او ماندگار، شخصیت و منش او ماندگاره، چون او برای خدا حرکت کرد، برای خدا سرود و برای خدا زیست و حتما شخصیت او میتونه برای عصرها و نسلها الهام بخش باشه. ایک الہام بخش شخصیت تھی علامہ اقبال جیسی بزرگ و بالا اور بلندتر ہستی جو ہے الہام بخش اس سینس میں کہ وہ واقعی جو الہام ان کے اوپر ہوتا تھا، جو واردات قلبی ان پہ ہوتی تھی، وہی واردات قلبی انہوں نے جو ہے وہ اپنے نوٹس کے ذریعے، اپنی تحریروں اور اپنی شاعری کے ذریعے عوام تک پہنچائے. اور واقعی ایک ایسی شخصیت تھی جو خدا کے لیے جیتی تھی، خدا کے لیے اپنی عمر گزارتی تھی، اور اس بات سے اس نے ثابت بھی کیا کہ میں خدا کے لیے جیتا ہوں، اور وہ بات ابھی تک محسوس کی جا سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے بہت زیادہ قائل ہیں. با درود به همه مردم پاکستان، به ویژه مردم عزیز لاهور. اور اہل پاکستان پر خاص طور پر سلامتی اور سلام بھیجتا ہوں، اور خاص طور پر جو ہے وہ خصوصی طور پر اہلیان لاہور پر میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں. دلهای ما همیشه کنار یکدیگره. ہمارے دل ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ.
ईरानी सदर इब्राहिम रईसी मज़ार इकबाल पर मौजूद थे। फातह खानी की फूलों की चादर चढ़ाई उन्होंने और इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों का रिश्ता वक्त के साथ साथ मजबूत होगा। उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि पाकिस्तान में आकर अजनबियत का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि गज़ा से मुतल्लिक़ असूली मौक़िफ़ पर पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी ने मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातह खानी की और इस मौके पर इज़हार ख्याल किया और कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से पाकिस्तान के लोगों को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि इल्लामा इक़बाल ने उम्मत मुस्लिमा को नई राह दिखाई। इल्लामा इक़बाल की शायरी ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में पुल का किरदार अदा करती है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुक़ है। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। मज़ार इक़बाल पर उन्होंने हाज़िरी दी और कहा पाकिस्तान में आकर अजनबियत का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि गज़ा से मुतल्लिक़ असूली मौक़िफ़ पर पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी मज़ार इक़बाल पर मौजूद हैं। इस वक्त ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी की जानिब से मज़ार इक़बाल पर इज़हार ख्याल किया गया, जहाँ उन्होंने कहा ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से पाकिस्तान के लोगों को सलाम पेश करता हूँ। शायर मशरिक़ इल्लामा इक़बाल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को नई राह दिखाई थी। इल्लामा इक़बाल की शख्सियत हमारे लिए बहुत अहम है। इल्लामा इक़बाल की शायरी ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में पुल का किरदार अदा करती है। उन्होंने कहा कि इल्लामा इक़बाल ने इस्तमारियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुक़ हैं। इस वक्त वो मेहमानों की किताब में उन्होंने अपने तासुरात दर्ज किए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी मज़ार इक़बाल पर मौजूद हैं। मज़ार इक़बाल पर उन्होंने हाज़िरी दी, फातह खानी के ही फूलों की चादर चढ़ाई और इस मौके पर इज़हार ख्याल किया। इज़हार ख्याल में उन्होंने कहा कि इक़बाल की शायरी में वहदानियत और मोहब्बत का पैगाम मिलता है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुक़ है। दोनों मुल्कों का रिश्ता वक्त के साथ साथ मज़ीद मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आकर अजनबियत का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में आकर अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी की मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी के मौके पर उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से पाकिस्तान के अवाम को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि इल्लामा इक़बाल एक तारीख़ी शख्सियत थे, उनकी शख्सियत हमारे लिए बहुत अहम है। उन्होंने ये भी कहा कि इल्लामा इक़बाल ने उम्मत मुस्लिमा को नई राह दिखाई। इल्लामा इक़बाल ने अपनी शायरी में मोहब्बत और वहदानियत का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि इक़बाल की शायरी पर ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में पुल का किरदार अदा करती है। इल्लामा इक़बाल ने इस्तमारियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जो कि 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं और इस वक्त वो लाहौर में मौजूद हैं। जब वो लाहौर पहुँचे तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया, जिसके बाद ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी मज़ार इक़बाल गए, हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। मज़ार इक़बाल हाज़िरी के मौके पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में आकर अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ईरानियों के दिल हमेशा पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं। गज़ा से मुतल्लिक़ असूली मौक़िफ़ पर उन्होंने पाकिस्तान के किरदार को सराहा और ये भी कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर की जानिब से पाकिस्तानी अवाम को सलाम पेश करता हूँ। शायर मशरिक़ मुफ़क्किर पाकिस्तान इल्लामा दी हाज़िरी के मौके पर उन्होंने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से पाकिस्तान के लोगों को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में रहकर अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इल्लामा इक़बाल एक तारीख़ी शख्सियत थे, उनकी शख्सियत हमारे लिए बहुत अहम है। इल्लामा इक़बाल की शख्सियत हमारे लिए बहुत अहम है। इल्लामा इक़बाल ने उम्मत मुस्लिमा को नई राह दिखाई। उन्होंने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए और ये कहा कि इल्लामा इक़बाल जैसी शख्सियत सदियों में पैदा होती है। इल्लामा इक़बाल की शायरी ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में पुल का किरदार अदा करती है। इल्लामा इक़बाल ने इस्तमारियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी जो कि लाहौर में मौजूद हैं, मज़ार इक़बाल पर उन्होंने हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातह खानी की। इस मौके पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में आकर अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। दोनों मुल्कों का रिश्ता वक्त के साथ साथ मज़ीद मजबूत होगा।
پاکستانی عوام محبت کا جذبہ رکھتے ہیں، ایرانیوں کے دل ہمیشہ پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ غزہ سے متعلق اصولی موقف پر پاکستان کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے صدر پاکستان میں آ کر اجنبیت کا احساس نہیں ہوا، دونوں ممالک کے تعلقات وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوں گے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی لاہور کے دورے پر موجود ہیں۔ جب وہ لاہور پہنچے تو ایئرپورٹ پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے معزز مہمان کا استقبال کیا گیا۔ ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی مزار اقبال پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علامہ اقبال نے امت مسلمہ کو نئی راہ دکھائی، ان کی شاعری وحدانیت اور محبت کا پیغام دیتی ہے۔ علامہ اقبال جیسی شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ علامہ اقبال کی شاعری ایران اور پاکستان کے تعلقات میں پل کا کردار ادا کرتی ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی لاہور آمد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ایئرپورٹ پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خود پہنچی۔ انہوں نے کہا اور اس کے بعد ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے مزار اقبال پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کہی۔ اس موقع پر انہوں نے جو گفتگو کی اور یہ کہا کہ پاکستان میں آ کر اجنبیت کا بالکل احساس نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانیوں کے دل ہمیشہ پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ سے متعلق پاکستان کے اصولی موقف کو سراہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ علامہ اقبال کی شاعری وحدانیت اور محبت کا پیغام دیتی ہے۔ اپنی قوم اور اپنے مجاہدوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔